اللہ 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 دعوة مونگا حضرت خواجہ ابو الخیر پیر محمد عبداللہ جان صاحب خانقاہ شریف کی موجود ہوں. نگران منتظم مفتی محمد شفیق سے مکسرہ موجود تھے. میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. آپ تشریف لائے، بڑی خوشی ہوئی. رب العالم نے ہر انداز میں کام کیا ہے، تو جہاں دین کی خدمات اور ہر انداز سے کی ہیں، مساجد کے انداز سے ہوں، مدارس کے انداز سے، اسی طرح ایک عظیم الشان لائبریری قائم کی اور اس کے اندر بے شمار تبرکات بھی ساتھ رکھے ہیں. اچھا، آپ مجھے بتائیں، اس لائبریری میں تو بہت تبرکات، بہت نایاب چیزیں، بہت وہ چیزیں جو ہم اس سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، اس سب پہ بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے آپ قرآن مجید کی اس نسخے کے بارے میں آپ مجھے بتا دیں کہ اس کا وزن کتنا ہے، یہ اتنا، اور اس کے کتنے پارے یہاں موجود ہے اور کہاں کہاں پہ ہے. جی، یہ قرآن پاک جس کو عجائب القرآن کا نام دیا گیا، یہ قبلہ عالم خواجہ ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں لاہور کے اندر ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں اس قرآن پاک کو لکھا گیا. خورشید عالم گوہر قلم نے لکھا، لیکن اس کمیٹی کے سربراہ خواجہ ابو الخیر پیر محمد عبداللہ جان رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس کام کی طرف ان کو رغبت دلائی، اور یہ 40 من وزنی قرآن پاک ہے مکمل، جس کے 2 سپارے ہمارے اس لائبریری میں موجود ہیں، اور باقی سپارے جو ہیں وہ دنیا میں جہاں جہاں مشہور جگہیں ہیں وہاں پر موجود ہیں. پاکستان میں فیصل مسجد کے اندر، بادشاہی مسجد کے اندر، موری شریف کے اندر کچھ سپارے موجود ہیں. تو اس انداز سے پوری دنیا میں ان کی ترویج کی گئی، ان کو پھیلایا گیا، ان کو وہاں تک پہنچایا گیا تاکہ لوگ اس ایک عظیم الشان کارنامے کا جو ہے دیدار کر سکیں. اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے ہر صفحے پر رسم الخط مختلف ہے، اور اس میں تقریباً پورے قرآن پاک کے اندر 3700 رسم الخط لکھے گئے ہیں، اور وزن کے حساب سے بھی یہ عالمی ایک ریکارڈ ہے کہ 40 من وزنی قرآن پاک جو اس طرح پاروں کے اندر، اور مکمل جو اس کے اوپر کام ہوا ہے وہ ہاتھ کا کام ہوا ہے. 2 پارے ہمارے پاس یہاں موجود ہے. اس کی دیدار کے لیے اگر لوگ آتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا؟ جی بالکل، جو اہم شخصیات آتی ہیں ان کو بھی ہم اس کا دیدار کراتے ہیں، اور جو ریکویسٹ کرتے ہیں تو دیدار کرا دیا جاتا ہے. ایک کتابی صورت میں اس کا ایک پرنٹ بھی موجود ہے کہ جو ہم کتاب کی صورت میں اس کو الگ سے دیکھ سکتے ہیں. اس کو تو کھولنا ہر وقت مناسب بھی نہیں ہوتا اور ممکن نہیں ہوتا، تو اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک کتابچہ ہے جس میں پورے قرآن پاک کی جو ہے وہ ہر ایک صفحے کی تصاویر موجود ہیں اس کے اندر. اچھا، اس لائبریری میں جو اور تبرکات ہیں اس کے بارے میں آپ بتائیں گے؟ جی، اس لائبریری کے اندر بے شمار ایسے تبرکات ہیں جو قبلہ عالم خواجہ ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور سجادہ نشین دربار عالیہ مرشد آباد شریف ہیں خواجہ خواجگان خواجہ ابو الجمال الشیخ محمد بدر عالم جان دامت برکاتہم العالیہ. آپ جہاں بھی دنیا میں تشریف لے کر جاتے ہیں تو ساتھ کتب کا یہ ذخیرہ ساتھ لاتے ہیں، اور حرم شریف کے ساتھ منسلک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ منسلک جو بھی تبرکات ہیں جو ان کو ملتے ہیں وہ اس لائبریری میں رکھ دیے جاتے ہیں. شفیق صاحب، آپ اس تبرکات کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہاں کیا کیا موجود ہے. جی، یہاں پہ جو پہلا تبرک پڑا ہوا ہے یہ صحن کعبہ شریف کے جو پتھر ہے، یہ اس کا ایک ٹکڑا جو کہ 2015 میں لایا گیا ہے. اسی طرح یہ جو قالین نظر آ رہا ہے یہ ریاض الجنہ کا قالین کا ٹکڑا ہے. اسی طرح سبز ٹکڑا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے غلاف کا ایک حصہ ہے. اسی طرح 2 ٹکڑے یہاں پہ موجود ہیں، اور ایک ٹکڑا جو ہے اس کا ایک بڑا ٹکڑا، ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اسلام آباد آستانہ خیریہ شریف میں بھی موجود ہے. اس کے ساتھ اس باکس کے اندر غلاف خانہ کعبہ اور خوشبوئیں جو خانہ کعبہ اور اس کے ساتھ حجر اسود میں جو لگائی گئی ہیں، یہ خوشبوئیں وہاں سے بچی ہوئی یہاں پہ موجود ہیں. اس کے ساتھ جو یہ ایک تسبیح ہے مواجہ شریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کی جالیوں کے ساتھ اس کو مس کیا گیا، ٹچ کیا گیا، یہ متبرک تسبیح ہے. اور اسی طرح یہ جو پتھر نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ مقام صفا کا پتھر ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور پتھر نظر آ رہا ہے کہ جو غار حرا کا پتھر ہے. تو اس طرح یہ تبرکات جو ہیں موجود ہیں یہاں پہ. اچھا، اس کے ساتھ ہی جو شیلف ہے اس میں کیا کیا ہے؟
جی دوسرا جو آگے موجود ہے یہ جھاڑو ہیں، 3 جھاڑو ہیں، ان میں سے ایک جو یہ پہلا والا جھاڑو ہے یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر استعمال کیا گیا صفائی کے لیے، اور یہ اس دور کا ہے کہ جب سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ خود حاضر ہوتے اور یہ جھاڑو بنا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر حاضر ہوتے اور خود اپنے ہاتھوں سے صفائی کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا جو ہے یہ خانہ کعبہ کے اندر صفائی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ اس باکس کے اندر جو لباس ہے یہ وہ لباس ہے کہ خادم خاص اس لباس کو پہن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کی صفائی کیا کرتے تھے، تو یہ وہ خاص لباس ان کا یہاں پر موجود ہے۔ اچھا سر، ان دونوں شیلف کے بارے میں بتائیں کہ یہاں کیا کیا چیزیں پڑی ہوئی، اس میں تو میرے خیال میں کچھ سکے بھی ہے اور نوٹس وغیرہ بھی ہے سابقہ ادوار کے، اور باقی جو نوادرات ہیں اس کے بارے میں بھی آپ بتا دیں۔ جی یہاں پہ جو سکے پڑے ہیں اور جو کرنسی پڑی ہے، پاکستان جب سے بنا ہے اس وقت سے لے کر اب تک موجودہ جو بھی کرنسی چلی ہے وہ ساری کرنسی کے ایک ایک دو نوٹ اور سکے جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو خواجگان حضرات ہیں وہ جہاں بھی تشریف لے کے جاتے ہیں ان ممالک کی بھی کرنسی، ان کے سکے جو ہیں وہ یہاں پہ رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح قدیم جو ہے مغلیہ دور کا سکہ بھی موجود ہے اور بہت قدیم جو ہیں سکے یہاں پہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں جو ہے آب زمزم کے کنویں کا پتھر بھی موجود ہے اور خاک شفا مدینہ شریف بھی موجود ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے قریب جہاں صفائی کی گئی تو وہ مٹی بھی ان پلیٹوں میں موجود ہے۔ اس میں مختلف اولیاء کرام کے تبرکات ہیں، اور سب سے پہلے جو یہ 3 تبرکات پڑھے ہیں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، انڈیا میں جب قبلہ عالم تشریف لے کر گئے تو وہاں سے یہ تبرکات لائے۔ اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مزار سے بھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ان کے مزار سے تبرکات ہیں۔ اسی طرح یہ عصا موجود ہیں حضرت حاجی صاحب تورنگزئی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرا عصا جو ہے حضرت سیدو بابا رحمۃ اللہ علیہ سوات، ہاں جی ان کا ایک عصا ہے۔ تو اسی طرح اور بھی 1-2 عصا موجود ہیں۔ ایک دستار جو یہاں موجود ہے ملک شام کے مفتی حضرت شیخ احمد کفتارو رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اجازت خلافت بھی قبلہ حضرت صاحب کو عطا فرمائی اور اپنی دستار انہوں نے ساتھ عنایت فرمائی تھی۔ اور اسی طرح ایک اور دستار موجود ہے حضرت خواجہ نواب الدین رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنی دستار، اپنا جبہ اور رومال قبلہ عالم حضرت خواجہ ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا تھا، تو وہ اسی طرح 1964 سے لے کر اب تک اس کو کھولا بھی نہیں گیا، اسی طرح بند رکھا ہوا ہے، وہ بھی موجود ہے۔ کتابوں کے بارے میں بتائیں کہ یہاں کتنا ذخیرہ موجود ہے؟ جی بالکل، دیکھا جائے تو پشاور میں بڑی لائبریریوں میں اس کا ایک نام آتا ہے، اور ہمارے پاس تقریباً ایک اندازے کے مطابق 50,000 سے زیادہ کتابیں موجود ہیں۔ چونکہ یہ جگہ ہمارے لیے ابھی تنگ ہو گئی ہے، مزید ہمیں جگہ درکار ہے کہ جس میں ہم اس لائبریری کے جو مزید کتابیں ہیں وہ ہم رکھ سکیں۔ تو ہمارے پاس اس لائبریری کے اندر قرآن پاک کی تقریباً 460 سے زائد مختلف زبانوں میں تفاسیر موجود ہیں، احادیث کی بے شمار کتابیں موجود ہیں، اسی طرح فقہ کے اوپر ہیں، سیرت کے اوپر، تاریخ کے اوپر، تصوف کے اوپر، عقائد کے اوپر بے شمار کتابیں اور جو الماریاں ہیں وہ موجود ہیں۔ تو ہمارے پاس کچھ ایسی نادر کتابیں، ایسی قلمی نسخہ جات موجود ہیں کہ جو آج سے صدیاں پہلے بزرگوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی، جیسے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فتوحات مکیہ والفیوزات مدنیہ۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے حرم شریف میں بیٹھ کر لکھی تھی، اور وہ کتاب بھی تقریباً 400 سال ہونے کو ہے، 450 سال ہونے کو ہیں کہ وہ اس کا جو قلمی نسخہ ہے وہ ہماری اس لائبریری میں موجود ہے۔ زاد المتقین وہ بھی ان کی ایک کتاب ہے، وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اسی طرح حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے سید آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب خلاصۃ المعارف وہ بھی قلمی نسخہ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ صدیوں پرانی کتابیں جو ہیں وہ قلمی نسخہ جات ہمارے پاس اس لائبریری میں موجود ہیں۔
اور اس کے علاوہ بے شمار کتابیں ہیں جو کہ اس وقت مارکیٹ میں کہیں بھی نہیں ملتی، وہ نادر کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور بے شمار اسٹوڈنٹس آتے ہیں یونیورسٹیز کے، کالجز کے، یہاں پہ اسٹڈی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں اور استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اچھا شفیق صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی اسٹوڈنٹ یہاں اگر اسٹڈی کے لیے آنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ جی بالکل، یہاں پہ جو بھی اسٹوڈنٹ آنا چاہتے ہیں تو وہ پرسنل رابطہ کریں اور اس کے بعد ان کو اجازت مل جائے گی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ہر وقت ہم موجود ہوتے ہیں یہاں پہ، اور جس وقت بھی کوئی اسٹوڈنٹ کسی یونیورسٹی، اسکول، کالج کا کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھنے والا اگر وہ شوق رکھتا ہے کتاب پڑھنے کا تو ہم اس کو ضرور اجازت دیتے ہیں وہ یہاں بیٹھ کے اسٹڈی کرے، جتنا ٹائم وہ پڑھنا چاہے پڑھے، اور اگر اس کو کوئی کتاب پسند آتی ہے تو ہم اس کی فوٹو کاپی بھی کروا کے دیں گے، ساتھ وہ لے جائے اور اس کو اسٹڈی کرے گھر میں، تو ہر طرح سے ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ یہ تو کار خیر ہے، اور ماشاءاللہ یہ اس کا جو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔